بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فلتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنه وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية وعرف بهذا جواب من اشتكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد هذا حيث التفرد وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے ہم نے یہ پڑھا کہ صحیح لذاتی ہی کی تعریف اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس میں یوں تھا کہ عادل ہو، تام الضبط ہو، متصل السند ہو اور غیر معلل ولا شاذ ہو، تو یہ صحیح لذاتی ہی تھا. اگر ضبط کی کمی ہو تو وہ حسن بن جاتا تھا اور ضبط کی کمی اگر پور ہو جاتی ہے طرق سے تو وہ صحیح لغیر ہی بن جاتا تھا ورنہ حسن لذات ہی رہتا. تو اگر ضبط کی کمی دوسرے طرق سے پور ہو گئی تو جو حسن تھا وہ کیا بن گیا؟ صحیح لغیر ہی بن گیا، یعنی صحیح لذات ہی سے نیچے اور حسن لذات ہی سے اوپر. فَإِن جُمِعَ اگر دونوں وصف جمع ہو جائے یعنی صحیح اور حسن ایک ہی وصف میں یعنی ایک ہی سند میں، ایک وصف سے مراد کیا ہوگا؟ ایک سند میں. یعنی اگر محدث ایک سند ایک روایت کے اخیر میں صحیح اور حسن دونوں کا لیبل لگاتا ہے تو یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ اعتراض ہے. اگر صحیح اور حسن جمع ہو جاوے ایک سند میں، جیسے کہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا اور ان کے علاوہ محدثین کا حدیث حسن صحیح، اگر حسن ہے تو صحیح نہیں ہونی چاہیے اور صحیح ہے تو حسن نہیں ہونی چاہیے، دونوں جمع کیسے ہو گئے؟ تو اس کا جواب فَلِلتَّرَدُّدِ، یہ صرف کا جواب ہے. اس کے بعد جو کچھ بھی ہے بلو میں وہ شرح ہے. تو وہ تردد کی وجہ سے ہے، وہ تردد جو حاصل ہوا ہے مجتہد کی جانب سے نقل کرنے والے کے بارے میں. کیا مطلب کہ حل اجتماعت فیہ کہ اس کا ناقل کے اندر صحت کی شرطیں جمع ہوئی ہیں یا صحت کی شرطوں سے وہ راوی قاصر اور عاجز ہے. تو اس تردد کی وجہ سے حسن اور صحیح لکھا ہے. تو درمیان میں او حرف تردد یہ محذوف ہے، صرف یہ کہا جا سکتا ہے. وہذا اور یہ جواب اس وقت ہے جب کہ اس روایت میں تفرد حاصل ہو، مطلب یہ کہ ایک ہی سند ہو تب کی یہ بات ہے. ناقل سے اس روایت میں تفرد حاصل ہو تب کی یہ بات ہے. وعرف بہذا اور جان لیا گیا اس سے اس کا جواب، یعنی اوپر جو بات بیان کی گئی اس سے ان لوگوں کا جواب کہ یا دو وصف کے درمیان جمع ہونے کے اشکال کرنے والے کا جواب اس سے پہچان لیا گیا. مطلب یہ کہ حسن اور صحیح دونوں وصف کو جمع کرنے کا جو اشکال ہے اس اشکال کا جواب اس سے حل ہو گیا
کہ اس روایت کے نقل کرنے والے راوی کے اندر ایک طبقے کے اعتبار سے صحیح کی شرطیں جمع ہو رہی ہے اور دوسرے طبقے کے اعتبار سے صحیح کی شرطیں اس میں جمع نہیں ہو رہی ہے، تو ایک کے اعتبار سے وہ صحیح ہے اور دوسرے کے اعتبار سے وہ حسن ہے۔ تو دو وصف کے درمیان جمع کرنے کے اشکال کا جواب اس سے پہچان لیا گیا۔ فقال، تو فرماتے ہیں کہ حسن قاصر ہے صحیح سے، یعنی نیچے درجے کی ہے صحیح سے، جیسے کہ پہچانا گیا ان دونوں کی تعریف سے۔ ففی الجمع بین الوصفین، تو دونوں وصف کے درمیان جمع کرنا یعنی حسن صحیح کہنا، یہ اس قصور کو ثابت کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی روایت نہیں ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو اور صحت کا اس پر حکم لگایا جائے، تو اس قصور کو ثابت کرنا ہے کہ بھئی کچھ لوگوں کے اعتبار سے اس میں قصور ہے اور اس کی نفی کرنا ہے۔ تو خلاصہ جواب یہ آیا، محصر الجواب، خلاصہ جواب یہ کہ ائمہ حدیث کا تردد اس کے نقل کرنے والے کی حالت میں تقاضا کرتا ہے مجتہد کے لیے یہ کہ مجتہد اس کو دو وصف میں ایک کے ذریعہ بیان نہ کرے۔ یہ محدثین کی امانت داری کی بات ہے، دیانت داری کی بات ہے کہ وہ کسی ایک وصف کے ساتھ بیان نہ کرے بلکہ دونوں کو بیان کر دے کہ بھئی ایک جماعت کے نزدیک یہ حسن ہے اور دوسری جماعت کے نزدیک یہ صحیح ہے، یعنی ایک جماعت کے اعتبار سے اس راوی میں صحیح کی ساری شرطیں پائی جاتی ہیں اور دوسروں کے اعتبار سے صحیح کی ساری شرطیں نہیں پائی جاتی۔ تو کہتے ہیں خلاصہ جواب یہ ہے کہ ان تردد ائمۃ الحدیث، حدیث کے اماموں کا تردد اس کے نقل کرنے والے کی حالت میں کیا اقتضا، ان کا خبر ہی ہے کہ تقاضا کرتا ہے مجتہد کے لیے یہ کہ وہ اس روایت کو، اس حدیث کو بیان نہ کرے دو وصف میں سے ایک کے ذریعہ۔ فیقال، پس کہا جائے فیہ حسن باعتبار وصفہ عند قوم، کہا جائے گا کہ اس میں حسن ہے اس کے وصف کے اعتبار سے ایک قوم کے نزدیک اور صحیح ہے اس کے وصف کے اعتبار سے دوسری قوم کے نزدیک، لہذا وہ دونوں بیان کریں گے۔ وغایۃ ما فیہ انہ حذف منہ حرف التردد، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے حرف تردد کو حذف کر دیا ہے۔ حرف تردد کو حذف نہ کرتے اور اس کو ذکر کرتے تو قاری کو یہ ذہن میں یعنی یہ اعتراض نہ آتا، ذہن میں سوال نہ پیدا ہوتا۔ لأن حقہ ان یقول حسن او صحیح، اس لیے کہ اس کا حق تو یہ تھا کہ یوں کہتے کہ حسن او صحیح، لیکن او کو حذف کر دیا اس لیے قاری کے ذہن میں اعتراض آیا۔ وہذا کما حذف، اب اس کی نظیر پیش کرتے ہیں کہ جیسے حسن او صحیح سے او کو حذف کر دیا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حرف عطف کو حذف کر دیا جاتا ہے جو اس کے بعد ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے معطوف معطوف علیہ کے درمیان حرف عطف کو حذف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یوں کہیں کہ سلیم، عالم، حافظ، قاری، داعی، اس طریقے سے ہم کہیں تو اب اصل تو یوں ہے نا کہ سلیم، حافظ و عالم و قاری و داعی، تو واو کو جیسے معطوفات کے اندر حذف کر دیتے ہیں ایسے یہاں او کو حذف کر دیا ہے، وہ یوں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہیں جیسے حرف عطف حذف کر دیا جاتا ہے اس سے جو اس کے بعد ہوتا ہے۔ وعلی ھذا فما قیل فی حسن صحیح، تو اسی تقریر پر وہ کہ جس میں حسن صحیح کہا جائے گا وہ کم درجے کی ہوگی اس سے جس میں صرف صحیح کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الجزم اقوی، جب صحیح صرف کہا گیا ہو تو وہ تو ایک قطعی اور یقینی چیز ہو گئی، تو جزم یہ زیادہ قوی ہے تردد سے۔ حسن صحیح میں تو تردد ہوا نہیں کہ بھئی حسن بھی ہو سکتی ہے یا صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب صحیح کا کسی حدیث کے آخر میں لیبل لگا دیا جائے گا تو وہ زیادہ قوی ہوگی حسن صحیح والی سے، کیونکہ صحیح اکیلا ہوگا وہ تو جزم ہو گیا۔ تو وہ سمجھاتے ہیں فما قیل، لہذا وہ کہ جس میں حسن صحیح کہا جائے گا
दूना यानी कम दर्जे की होगी उससे जिसमें सहीहुन कहा गया होगा, यानी सहीहुन ये ऊपर के दर्जे की होगी और हसनुन सहीहुन नीचे के दर्जे की होगी। क्यों? इसलिए कि जज्म ये लियन्न जज्म अक़वा मिन तरद्दुद, ये सही की दलील दे रहे हैं कि सही क्यों ऊपर होगी और हसन सही क्यों नीचे होगी, इसलिए कि जज्म ये ज्यादा कवी है तरद्दुद से। वहाजा हैसु तफर्रुद, अब यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो हमने कहा कि जिसमें हसनुन सहीहुन हो तो वो नीचे के दर्जे की होगी सिर्फ सही से। ये उस वक्त है जब रावी मुनफरिद हो, उसकी सनद एक ही हो, सनद में रावी मुनफरिद हो। व इल्ला, अगर सनद में रावी मुनफरिद न हो यानी तफर्रुद हासिल न हो, उसकी दो सनद है या जायद सनद है, तो उस वक्त दो वस्फ का इतलाक करना एक साथ एक हदीस पर वो दो सनद के एतबार से होगा, यानी एक रिवायत हसन की शुरूत से भी आ रही है और वो रिवायत सही की शुरूत से भी आ रही है, यानी दोनों तुरुक से आ रही है। तो एहदाहुमा सहीहुन, दोनों में से एक सही है और दूसरा हसन है। वअला हाजा, इस तकरीर पर क्या होगा, फमा क़ील फ़ीही हसनुन सहीहुन, इस तकरीर पर जिसमें हसनुन सहीहुन कहा जाएगा वो बढ़कर होगी उससे जिसमें सिर्फ सही कहा गया है। क्यों? इसलिए क्या, अब दो सनद हो गई ना। इज़ा कान फर्दन, तो इस तकरीर पर यूं कहा जाएगा कि जिसमें हसन सही होगा कहा जाएगा वो बढ़कर होगा, ऊपर होगा उससे जिसमें सिर्फ सही कहा गया है। इज़ा कान फर्दन, जबकि वो सही एक ही हो, मतलब उसकी सनद एक ही हो, समझे? इज़ा कान फर्दन ये लौट रहा है सही की तरफ, यानी उस सही से बढ़कर होगा कि जब वो अकेला हो, यानी उसकी एक ही सनद हो। लियन्न कसरत तुरुक़ तुक़व्वी, इसलिए कि कसरत तुरुक ये कवी बना देते हैं, सनद को कवी कर देते हैं। तो खुलासा क्या हुआ कि जहां कहीं हसनुन सहीहुन कहा गया है तो औ तरद्दुद का जो हर्फ अत्फ है ना उसको हज़फ कर दिया है। अगर ये मानकर चलेंगे तो जो उन्होंने नतीजा निकाला वो ये निकाला कि जिस हदीस के आखिर में सहीहुन कहा गया हो और कोई हदीस ऐसी हो कि जिसमें हसनुन सहीहुन कहा गया हो, तो औ तरद्दुद वाली सूरत में अगर हसनुन सहीहुन है तो उस वक्त सिर्फ सही वाला ये मुकद्दम होगा, हसनुन सहीहुन से ज्यादा राजे होगा हसनुन सहीहुन से, क्योंकि हसनुन सहीहुन तो मुतरद्दिद हो गया और सहीहुन ये तो मजजूम यानी यकीनी हो गया ना, जज्म कतईयत वाला हो गया। लेकिन अगर हसनुन सहीहुन औ तरद्दुद के एतबार से नहीं है बल्कि वाव हर्फ अत्फ के एतबार से है, यानी उसकी एक से जायद सनदें हैं, इस एतबार से हसनुन सहीहुन दो वस्फ को जमा किया गया है, तो फिर उस सूरत में हसनुन सहीहुन ये फाइक होगा उससे जो सिर्फ सही हो, क्योंकि सही में तो सिर्फ एक ही मतलब सनद है और हसनुन सहीहुन में दो सनद है। समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर।